السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا زیادہ تر حصہ گزر چکا ہے. رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے جسے آپ جمعۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی رمضان کا آخری جمعہ. یہ آخری جمعہ، اس کی بھی وہی فضیلت ہے، اس کا بھی وہی مقام و مرتبہ ہے، اس کا بھی وہی مقام ہے جو دیگر جمعوں کا ہوتا ہے. ہاں، جس طریقے سے رمضان مبارک میں ایک فرض کا درجہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جمعے کی نماز جو آپ رمضان کے علاوہ عام ہفتوں میں، عام مہینوں میں آپ جو پڑھتے ہیں، رمضان میں جو جمعہ پڑھا جاتا ہے وہ اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، اور نفل جو ادا کی جاتی ہے وہ فرضوں کے برابر اس کا ثواب ہو جاتا ہے. تو الگ سے اس کا کوئی مقام، اس کی کوئی فضیلت اس جمعے کی نہیں ہے. جس طریقے سے اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جمعے کا ثواب 70 جمعوں کے برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. اور اس رمضان کی برکت کی وجہ سے ایک فرض کا ثواب، جو آپ نے ایک فرض ادا کیا، گویا کہ آپ نے 70 فرض ادا کیے. آپ نے ایک نفل عبادت کی، گویا کہ آپ نے فرض عبادت کی، ثواب آپ کو فرض کی عبادت کا ملے گا. تو یہ آخری جمعہ ہے، اور اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ ظاہر سی بات ہے اس کا وہ مقام نہیں ہوگا، اس کی وہ فضیلت نہیں ہوگی، اس کا وہ اجر و ثواب نہیں ہوگا جو اس جمعے کا ہے، کیونکہ رمضان مبارک کا جمعہ ہے. آج ہم آپ کے سامنے زکوٰۃ کے موضوع پر کچھ بنیادی باتیں عرض کریں گے. زکوٰۃ جس طریقے سے نماز فرض ہوتی ہے، ایک فریضہ ہے، حج بیت اللہ ایک فریضہ ہے، روزہ ایک فریضہ ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے. اسلام کی جو بنیادی 5 ارکان ہیں، اس کے جو 5 پلرز ہیں، ان میں ایک مضبوط پلر، مضبوط بنیاد جو ہے وہ ہے زکوٰۃ. اس کا ذکر قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ آیا ہے. جہاں جہاں اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر کیا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، جہاں بھی نماز کا ذکر ہے اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے. تو بلا مبالغہ سینکڑوں جگہ پر نماز کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا ہے. لیکن افسوس کہ زکوٰۃ کے مسائل سے اکثریت مسلمان ناواقف ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے، کیسے نکالی جاتی ہے. فطرہ کا معاملہ بڑا آسان لگتا ہے، اور بہت آسانی سے ایک ماحول ہوتا ہے، لوگ اسے نکالتے ہیں. مگر زکوٰۃ کے بارے میں جن کے پاس نصاب کے برابر مال ہے، جائیداد ہے، تجارتی سامان ہے، ان کے پاس ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ میں اسے کس طرح اس میں سے زکوٰۃ نکالوں، ورنہ پوچھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں. تو زکوٰۃ نہ نکالنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی دھمکی اور وعید قرآن پاک میں آیا ہے. ایک جگہ اللہ کا ذکر، اللہ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، سینٹ کر رکھتے ہیں، اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ کی راہوں سے خرچ نہیں کرتے، تو یہ زکوٰۃ کا مال جو اپنے پاس دبا کر رکھتے ہیں، یہی مال کل قیامت کے دن اسے آگ میں تپایا جائے گا، اسی سے تمہارے پیشانیوں کو، تمہاری پیٹھوں کو داغا جائے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سانپ کی شکل میں آئے گا اور انسان کے گلے میں اسے پہنا دیا جائے گا. تو زکوٰۃ کا مال جو آپ کے پاس ہے وہ غریبوں کا حق ہے، اور وہ میل کچیل ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی تو آپ کا مال پاک صاف ہوگا، اور اگر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی تو میل کچیل آپ کے ساتھ، آپ کے مالوں کے ساتھ رہے گا. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کتنے مالوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. میں چاہتا تو آپ کو آج اسی تعلق سے کچھ قصے کہانیاں بھی سنا سکتا تھا،
لیکن زکوٰۃ ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ جس کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے، بے انتہا اس کی طرف سے غفلت برتی جاتی ہے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کا نصاب اور اس کی جو قیمت ہوتی ہے، اس کی جو مقدار ہوتی ہے، وہ آپ کے سامنے تفصیل سے رکھیں گے، اور پھر آپ اپنا جائزہ لیجیے کہ آپ کے پاس اتنا مال ہے یا نہیں ہے، اور کون سے آپ کے پاس مال ہیں، کیش کی شکل میں، تجارتی مال کی شکل میں، مواشی کی شکل میں، اور زمینی پیداوار کی شکل میں۔ اس کا جائزہ آپ خود لیجیے، اور اسی رمضان مبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کو اپنے اوپر لازم سمجھیے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، مال میں برکت نہیں ہوگی، اور اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ کا وہ مال ناجائز طریقے سے کہیں نہ کہیں صرف ہو جائے گا، یا تو وہ ضائع ہو جائے گا، یا وہ صرف ہوگا تو ناجائز کاموں میں صرف ہوگا کہ مال بھی گیا اور گناہ بے لذت کا شکار بھی ہوئی۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ کتنا مال ہو کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو شریعت کا ایک اصول ہے مال کے سلسلے میں، سونا اور چاندی یہ ہمیشہ سے مال رہے ہیں، یہ ہمیشہ سے مال رہے ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے، لوگوں نے سوچنا سمجھنا شروع کیا ہے، تب سے یہ مالیت کا درجہ رکھتی ہے، اور آج بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو مال کہلاتا ہے وہ سونا اور چاندی ہی کہلاتا ہے۔ جو آپ کے پاس نوٹ ہے، کرنسی ہے، یہ ایک کاغذ ہے، یہ سونے کے بدلے میں آپ کو گورنمنٹ نے دے دیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک اعلان کیا، آپ کے پاس جو سرکاری کاغذ تھے کرنسی کی شکل میں، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ ہمارے ملک کے پردھان منتری نے ایک اعلان کیا اور جتنے نوٹ تھے وہ سارے کے سارے انلیگل قرار پائے، لیکن جن کے پاس سونا تھا وہ مالیت برقرار رہی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل جو مالیت ہے وہ سونا اور چاندی ہے۔ تو جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، دونوں میں سے کوئی بھی چیز ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب 7.5 تولہ سونا موجودہ زمانے میں کتنا ہوتا ہے آپ کہیں بھی پوچھ سکتے ہیں، موبائل آپ کے پاس ہے، انٹرنیٹ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے علاقے کا فیض آباد اور شہر کی جو مالیت ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، کلکتہ، چنئی یا مدراس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ آپ جہاں زکوٰۃ دے رہے ہیں وہاں جو اس کی قیمت ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو 7.5 تولہ سونا 87.5 گرام کا ہوتا ہے، اور 52.5 تولہ چاندی جو ہے وہ 612 گرام ہوتا ہے۔ اب کیش کی شکل میں اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت آپ نکال لیجئے کہ 7.5 تولہ سونا یعنی 87 گرام سونا، اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے۔ اگر اتنی قیمت آپ کے پاس موجود ہے، اتنی قیمت آپ کے پاس موجود ہے، گھر میں ہو یا بینک میں ہو، تو آپ اس کا 2.5% یعنی 40واں حصہ ضرور نکالیے۔ 2.5% یعنی 1000 میں 25 روپے، ہر 1000 میں 25 روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طریقے سے 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی آپ کے پاس ہو یا اس کے برابر آپ کے پاس کیش ہو، پیسے ہوں، اور یہ آج جو ہم نے حساب لگایا وہ 45,000 بنتا ہے، 45 سے 50,000۔ آپ خود اس کا حساب کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں زیور فروش سے جو زیور بناتے ہیں، بیچتے ہیں، سونے کا کاروبار کرتے ہیں، وہ اچھی طرح آپ کو بتا دیں گے۔ تو اتنا کیش پیسے آپ کے پاس اگر ہوں تو 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اب سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، کم ہے، 7 تولہ ہے، 5 تولہ ہے، تو آپ کیا کریں؟ تو آپ کے پاس تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی چاندی ہے، نہ سونا اپنے نصاب کو پہنچ رہا ہے، 7.5 تولہ سونا ہے، اور نہ ہی چاندی اپنے نصاب کو پہنچ رہا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو ان دونوں کو آپس میں ملا دیجیے، سونا اور چاندی کو آپس میں ملا دیجیے۔ ان دونوں کو ملانے کے بعد سونے کے برابر وہ نصاب پہنچ جائے یا چاندی کے برابر نصاب پہنچ جائے تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ 4 طرح کے ساز و سامان میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ایک تو معدنی اشیاء ہے، جیسے سونا اور چاندی ہے، جیسے سونا اور چاندی یہ معدنی اشیاء جو زمین سے نکلتی ہے، اور معدنی اشیاء میں موجودہ زمانے کی جو کرنسی ہے، کاغذی نوٹ ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ آپ کے پاس جو کرنسی ہے، جو نوٹ ہے، وہ سونے کا بدل ہے،
سونے کے عوض وہ آپ کے پاس ہے، تو معدنی اشیاء میں یعنی سونے چاندی کے ساتھ ساتھ کاغذی اور کرنسی نوٹ بھی اس میں شامل ہے۔ تو پہلی جو چیز ہے جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ سونا چاندی اور کاغذی نوٹ وغیرہ ہے، اور دوسری چیز ہے وہ سامان تجارت ہے۔ سامان تجارت ہے، آپ کا کوئی بھی کاروبار ہو سکتا ہے، کپڑے کا کاروبار ہو سکتا ہے، موبائل کا ہے، اس کے پرزوں کا کاروبار ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا، یا آپ کی کرانے کی دکان ہے، کسی بھی چیز کی دکان ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کی آپ تجارت کر سکتے ہیں، تو آپ کے پاس جو مال تجارت ہے وہ دیکھا جائے گا کہ اس کی مالیت 7.5 تولہ سونا کے برابر یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے یا نہیں ہے۔ سامان تجارت کی قیمت جو آپ کے پاس ہے، خرید و فروخت جس کی آپ کرتے ہیں، آپ تاجر ہیں، اس کے خرید و فروخت کرتے ہیں، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ 7.5 تولہ سونا کے برابر ہے یا نہیں ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو 2.5% اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اب مان لیجئے کسی کے پاس اتنا سامان تجارت اتنا نہیں ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر، اچھا سونا اور چاندی کی مالیت اللہ کے رسول کے زمانے میں تقریباً برابر رہا کرتی تھی، لیکن آج بڑا فرق ہو گیا ہے۔ 7.5 تولہ سونا تقریباً 3.5 لاکھ کا بنتا ہے تقریباً، اور 52.5 تولہ چاندی وہ 45 سے 50 ہزار کی بنتی ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے پاس سونا تو نہیں ہے، اتنا پیسہ تو نہیں ہے کہ وہ 3.5 لاکھ پہنچ جائے، ہمارے پاس 50 ہزار ہے، تو اس کے اوپر تو 50 ہزار میں زکوٰۃ فرض ہوگی، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس پیسہ موجود ہے، یعنی اتنے پیسے میں 52.5 تولہ چاندی اسے مل سکتی ہے، وہ خرید سکتا ہے۔ تو اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس بہت سی چیزیں تھوڑی ہیں، تھوڑا سا پیسہ ہے، تھوڑی سی چاندی اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، تھوڑا سا مال تجارت بھی اس کے پاس ہے، سب کچھ تھوڑا ہے، تو ان سب کو آپ ملا دیجئے۔ ملانے کے بعد آپ دیکھیے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اس کی مالیت پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے۔ اگر پہنچتی ہے تو 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو پہلی چیز سونا چاندی اور کاغذی نوٹ جس کو معدنی اشیاء کہتے ہیں، اور دوسری چیز سامان تجارت جن میں تجارت فرض ہوتی ہے، جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور اگر آپ مال تجارت میں زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو پھر تجارت میں برکت بھی نہیں ہوگی، اور کوئی ایسا سبب، کوئی ایسا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ ضائع بھی ہو جائے، دیوالیہ کا شکار بھی ہو جائے۔ آج کتنے مسلمان جو زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ کے مسئلے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو دوسری چیز ہے سامان تجارت، اور تیسری چیز ہے جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ ہے مویشی، جانور۔ کتنے لوگ جانتے ہیں جو جانور میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جانور کے اندر مرغی بھی ہے، مرغیوں کا کاروبار لوگ آج بہت کر رہے ہیں، لیکن کسی کے دماغ میں آیا کہ جو ہم مرغیوں کا کاروبار کر رہے ہیں، مرغی پالن جو کر رہے ہیں، کیا اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہے؟ نہیں آئی ہوگی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس لاکھوں لاکھ روپے وہی زکوٰۃ دے۔ تو تیسری چیز ہے مویشی، اور مویشی میں اونٹ ہے، بکری ہے، گائے ہے۔ اونٹ ہے، بکری ہے، گائے ہے۔ اس میں مالیت کا اعتبار نہیں ہوتا، اس میں تعداد کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہے، بظاہر یہاں تو کوئی اونٹ کا کاروبار نہیں کرتا ہے، راجستھان میں ہوتا ہے، عرب ممالک میں ہوتا ہے، تو کسی کے پاس اگر 5، اس کا الگ الگ نصاب ہے، کتنی بکری ہوں، کتنی بکری پر کتنی بکری نکلے گی، کتنے اونٹ ہوں، کتنے اونٹ پر کون سا جانور نکلے گا، اور کتنی گائے یا بیل ہو یا بھینس ہو تو کتنے جانور پر کتنا یہ نکلے گا، ان سب کا نصاب شریعت کی طرف سے متعین ہے۔ تو آپ ذرا سے دیکھیں اونٹ کا نصاب کیا ہے۔ 5 اونٹ سے کم اگر کسی کے پاس ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اس کے پاس 4 اونٹ ہیں اور ایک اونٹ کی تو لاکھوں کی قیمت ہوتی ہے تو اس پہ تو زکوٰۃ ہونی چاہیے، نہیں، مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دھیان رکھیں، مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مویشی جو پالتے ہیں، بکری ہے، گائے ہے، اس کی مالیت پر نہیں ہے، ورنہ 10-20 بکریاں اگر جس کے پاس ہو، اگر مالیت کا اعتبار کیا جائے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو مویشی جو ہے اس کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، اس کی جو تعداد ہے، تعداد کو دیکھتے ہوئے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ تو 5 اونٹ اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر 1 سالہ بکری، ایسی بکری جس کی عمر 1 سال کی ہو، زکوٰۃ کے طور پر نکالی جائے گی۔ کسی کے پاس 5 اونٹ ہے تو 1 بکری زکوٰۃ کے طور پر جس کی عمر 1 سال کی ہو نکالی جائے گی۔
10 اونٹ پر 2 بکری، 15 اونٹ پر 3 بکری اور 20 اونٹ پر 4 بکری. اسی طریقے سے تعداد جس کے پاس زیادہ ہوتی جائے گی اور زکوٰۃ نکلتی چلی جائے گی. گائے اور بیل کا نصاب کتنا ہے؟ کتنی گائے اور کتنا بیل کسی کے پاس ہو. گائے بیل کی تجارت لوگ بہت کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں نکالتے. تو گائے بیل کا نصاب 30 ہے، یعنی اگر کسی کے پاس 30 گائے یا بیل ہو، 30 سے کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. 30 یا اس سے زیادہ ہے، اگر 30 ہے تو اس پر 1 سالہ گائے واجب ہے. اگر کسی کے پاس 30 گائے ہے 30 تو اس کے اوپر 1 گائے واجب ہے. 1 گائے کی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہے، لازم ہے. یہ حکم 39 تک ہے، یعنی 30 سے لے کے 39 تک 1 گائے اس کے اوپر واجب ہوگی. پھر ان کی تعداد جب 40 ہو جائے تو اس میں 1-2 سالہ گائے یا بیل واجب ہے اور یہ چلتا رہے گا 59 تک. پھر جب 60 ہو جائے تو اس میں 1 سالہ گائے یا بیل واجب ہے اور یہ 69 تک رہے گا. اور پھر جب ان کی تعداد یعنی گائے یا بیل کی تعداد 70 ہو جائے تو ایک سالہ گائے اور 2 سالہ گائے اس کے اوپر واجب ہوگی. تو یہ گائے کا نصاب ہے. اب بکروں کا نصاب کیا ہے؟ جب بکرے یا بکری یا بھیڑ یا دمبا ان کی تعداد 40 کو پہنچ جائے، آپ کے پاس 40 بکری ہو یا بکرے ہوں یا دمبے ہوں، 40 کی تعداد ہے تو پھر اس میں 1 بکری واجب ہوگی. 40 سے لے کے 120 تک، 40 میں جتنا اضافہ ہوتا رہے گا 1 بکری، یعنی 20 تک، 40 سے لے کے 120 تک اگر آپ کے پاس بکری یا کسی کے پاس بکری ہے تو اس کے اوپر 1 بکری کی زکوٰۃ واجب ہوگی، لازم ہوگی. اسی طریقے سے جیسے جیسے بکریوں کی تعداد کسی کے پاس بڑھتی جائے گی اسی حساب سے جو ہے بکریوں کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اب آگے دیکھیے، ایک کاروبار بہت کثرت سے جو ہے آج چل رہا ہے، مرغیوں کا کاروبار ہے، ان کے انڈوں کا کاروبار ہے. اس کو لوگ سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتے. جیسے کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف گاؤں دیہات میں قصبوں میں ذرا بھی توجہ نہیں دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ کے سخت وعید ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو آپ استعمال کر رہے ہیں، اپنے پاس رکھ رہے ہیں، حقداروں تک ان کا حق کو نہیں پہنچایا جا رہا ہے. تو مرغیوں کا جو مسئلہ ہے وہ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. مرغیاں اگر آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہیں، آپ نے خریدی ہیں، پھر اسے بڑا کر کے آپ بیچتے ہیں، یعنی کاروبار تجارت کی غرض سے آپ نے مرغیاں لی ہیں، تو ان کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا. آپ دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ان مرغیوں کی قیمت ہے یا نہیں ہے. اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ان مرغیوں کی تعداد، ان مرغیوں کی قیمت ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اور اگر آپ نے ان مرغیوں کے ذریعے سے انڈا نکالنے اور انڈے کو بیچنے کے لیے آپ نے ان مرغیوں کو لیا ہے، مرغیوں کی تجارت کی غرض سے مرغیوں کو آپ نے نہیں خریدا ہے بلکہ آپ نے ان کے ذریعے سے انڈوں کی تجارت کرنی ہے، تو پھر انڈوں سے جو آپ کی کمائی ہو رہی ہے وہ جو آپ کے پاس، جو آپ نے انڈوں کے ذریعے سے جو آپ کے پاس پیسے ہیں وہ، اور جتنے آپ کے پاس انڈے موجود ہیں ان کی قیمت، ان سب کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر یہ پیسے پہنچتے ہیں تو پھر زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوگی، لازم ہوگی. زکوٰۃ کا ایک بہت بڑی شرط زکوٰۃ نکالنے کی یہ ہے کہ اس پر سال کا گزرنا ضروری ہے، اور سال کا اعتبار جنوری فروری نہیں ہے. سال کا اعتبار قمری کیلنڈر کے اعتبار، یعنی اسلامی محرم صفر وغیرہ جو اسلامی کیلنڈر ہے، اسلامی سال ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا. تو اس لیے اپنا کوئی ایک مہینہ متعین کر لیں. مثال کے طور پر رمضان مبارک کا مہینہ ہے، مشہور مہینہ ہے، جب یہ آتا ہے سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس کا اہتمام ہوتا ہے. تو آپ آج سے اپنے سامان کا حساب کتاب لگائیے، کوئی بھی ہو حساب کتاب نکالیے. تو آج سے جو ہے پھر اگلے رمضان تک 1 سال ہو جائے گا. 1 رمضان سے لے کر یا 30 رمضان سے لے کر اگلے 30 رمضان تک یہ پورا 1 سال بنے گا. تو اس بیچ آپ کے پاس جو بھی سامانی تجارت ہے 16 چاندی کے برابر، تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی سال کا گزرنا ضروری ہے. اب سال کے گزرنے کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سال 1 روپے پہ سال گزرے تو ہی زکوٰۃ فرض ہوگی. نہیں، بلکہ شروع سال سے، یعنی اس رمضان میں آپ صاحب نصاب بنے، آپ صاحب نصاب اس رمضان میں آپ بن گئے 1 رمضان کی 1 تاریخ کو، تو اب اگلے رمضان کی 1 تاریخ کو آپ کے پاس
उतना सामान रहा, उतनी मालियत आपके पास रही, आप साहिब निसाब रहे, बीच में क्या आया, कितना गया, कितना खर्च किया, उसका कोई एतबार नहीं है। मिसाल के तौर पर 3.5 लाख रुपए आपके पास इस रमज़ान मुबारक को थे, एक रमज़ान को आपके पास 3.5 लाख रुपए थे। अगले रमज़ान तक बीच में आपने उस खर्चा किया, खाया पिया, अब वो कम हो गया, कम ज़्यादा होता रहा। अगले रमज़ान तक आपके पास 3.5 लाख रुपए हो गए। अगले रमज़ान की 1 तारीख तक 1 साल के बाद आपके पास वो 3 लाख रुपए हो गए, चाहे वो 2 दिन पहले क्यों ना हुए, चाहे वो 1 दिन पहले क्यों ना हुए हो, तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। और अगर उस 3.5 लाख रुपए से कुछ ज़्यादा हो गया, 5 लाख रुपए हो गए, 10 हो गए, तो जितना इजाफा हुआ है उन सब पर ज़कात वाजिब होगी। ये नहीं कहा जाएगा कि जो है जब हम साहिब निसाब बने थे तो 3.5 लाख रुपए थे तो हम 3.5 लाख रुपए की ही निकालेंगे, ये तो इजाफा हो गया। इजाफे का कोई हिसाब नहीं, इजाफे का भी हिसाब होगा, उसमें भी ज़कात निकाली जाएगी। इसलिए इन मसाइल को समझिए। अब चौथी चीज़ जो है जिसमें ज़कात वाजिब होती है वो है ज़मीनी पैदावार, वो है ज़मीनी पैदावार। उसमें फल है, तरकारियाँ हैं, और जो गल्ले पैदा होते हैं, चावल है, गेहूँ है, दूसरे जो अनाज है, उन पे भी ज़कात वाजिब होती है। उसमें मालियत का एतबार नहीं होता है। जो जितनी भी पैदावार हो रही है, जितने जो क्विंटल आप पैदावार हासिल कर रहे हैं, उसका 10वां हिस्सा निकाला जाएगा। इसमें भी एक कंडीशन है, अगर आपने अपने पैसों से उसकी ज़्यादातर सिंचाई, अपनी पैदावार की सिंचाई ज़्यादातर आपने अपने अखराजात अदा करके सरकारी पानी के ज़रिए से, यानी आपकी जेब से वो गया है, आपने खर्चा किया है उसकी सैराबी के लिए, उसकी सिंचाई के लिए, तो फिर उसमें 20वां हिस्सा है, यानी 5% कुल पैदावार का निकाला जाएगा। और अगर कुदरती पानी से, तालाब या नदी और चश्मे के पानी से, यानी इसमें आपका कुछ गया नहीं है, कुदरती पानी से खेती की सैराबी हुई है, सिंचाई हुई है, तो फिर पूरी पैदावार का, कुल पैदावार का 10% निकाला जाएगा, जिसको उश्र कहते हैं। 10वां हिस्सा कुल पैदावार का निकाला जाएगा। तो ये 2 मसले अलग अलग, इसको समझने की कोशिश करें। बहुत से लोगों की खेती हो जाती है बगैर पैसा खर्च किए, यानी सिंचाई उनकी कुदरती पानी से हो जाती है, पैसे उन्हें देने नहीं पड़ते हैं, तो ऐसी पैदावार में वो 10वां हिस्सा निकालेंगे, यानी 10%। और जिसमें खर्चात अदा करने पड़े हैं तो उसमें जो है 5% होगा। और एक मसला इसी के साथ ये भी समझें कि इसमें जो लागत लगती है, आप मजदूर करते हैं उसको कटाने के लिए, उसको जो है खेती बाड़ी कराने के लिए, जुताने के लिए, ये अखराजात इससे मिनहा नहीं किए जाएंगे। तो ये समझे कि मैंने इतनी पैदावार उगाई है, इसमें मेरा जो है 20,000 का खर्चा है, 20,000 का खर्चा के बराबर हम जो है पैदावार अलग कर लें, नहीं। जितने भी अखराजात लगे हैं वो अखराजात उससे अलग नहीं किए जाएंगे, वो अखराजात उससे अलग नहीं किए जाएंगे। तो ज़मीनी पैदावार का ये है। अब जो लोग गन्ना फरोख्त करते हैं या टमाटर का कारोबार करते हैं, उसमें जाहिर सी बात है मालियत के एतबार, क्योंकि वो तिजारत हो रही है, वो ख़रीद रहे हैं किसानों से और उसको आगे ले जाके मंडी पे बेच रहे हैं। तो इसमें जो तिजारत होगी वो कुल देखा जाएगा कि वो कितना बन रहा है, 7.5 तोला सोना के बराबर या 52.5 तोला चांदी के बराबर वो उसके पास फल या तरकारी है या नहीं है। और अगर वो निसाब के बराबर, इन दोनों में से किसी एक निसाब के बराबर है, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। उसमें अगर मंडी पहुंचाने के अखराजात होते हैं, अच्छा खासा खर्चा लगता है, तो वो खर्चा, इसी तरीके से अखबारात वगैरह का खर्चा होता है, और भी इसके अलावा भी अखराजात होते हैं जो मंडी तक पहुंचाने के लिए वो सब कुछ करना पड़ता है, तो वो अखराजात उसमें से निकाले जाएंगे। आप इन दोनों को अलग अलग समझिए। ज़मीनी पैदावार जो आप गन्ना उगा रहे हैं, उसमें जो खर्चा पानी लग रहा है उसे अलग नहीं किया जाएगा उसमें से। आप सोचें कि 10,000 के 10 कुंटल हमने उगाई की है, पैदावार हमारी 10 कुंटल हुई है, और जो 20,000 का खर्चा लगा है, तो हम 20,000 खर्चे के बराबर हम उतना गल्ला निकाल लेते हैं, उसके बाद उसमें से 10वां हिस्सा निकालेंगे। नहीं, जितनी भी पैदावार हुई है और जितने भी अखराजात लगे हैं वो सब उसी में जोड़े जाएंगे, अखराजात अलग नहीं किए जाएंगे। लेकिन जो लोग तिजारत करते हैं फल का या तरकारियों का, सब्जियों का, उसमें जो अखराजात लगते हैं मंडी तक पहुँचाने के लिए, तो जाहिर सी बात है बगैर अखराजात के वो मंडी तक पहुँच ही नहीं सकते, तो वो अखराजात उससे मिनहा कर दिए जाएंगे, अलग कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो है वो अपनी तरकारियों पर, अपने जो है अपने फलों पर, अपनी सब्जियों पर वो उसकी ज़कात निकालें। ये सब ऐसे बुनियादी मसाइल हैं कि जिनकी तरफ ना तवज्जो दी जाती है और ना जिन्हें बताया जाता है।
بس فطرے کی طرف توجہ دی جاتی ہے، وہ آسان ہے، 35 روپے 40 روپے ایک آدمی کی طرف سے نکل گیا، لوگوں نے سمجھا کہ ہم نے بہت بڑا فریضہ ادا کر دیا. تو یہ زکوٰۃ کے مسائل ہیں. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے 10,000 20,000 جتنا بھی قرضہ ہے، وہ قرضہ اس میں سے نکال لیا جائے گا، وہ قرضہ اس میں سے نکالا جائے گا. کیونکہ اگر اس کے اوپر قرضہ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ قرضہ اس کے ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا، وہ قرضہ اس میں سے نکالا جائے گا، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کی جائے گی. قرضہ اگر ایسا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ آپ کو مل جائے، قرضہ جس کو آپ نے دیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اپنا قرضہ آپ کو لوٹا دوں گا، یعنی کہ قرضہ کا حاصل کرنا ممکن ہو، آپ کو توقع ہو کہ جس کو ہم نے قرضہ دیا ہے وہ قرضہ ہمیں واپس کر دے گا، وہ یقین دہانی کرا رہا ہے، تو پھر جو اس کے پاس اگر آپ کے پاس آپ کا پیسہ اس کے پاس بطور قرض ہے تو پھر وہ قرضہ الگ نہیں کیا جائے گا، وہ قرضہ الگ نہیں کیا جائے گا، اس پیسے پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے. مثال کے طور پر آپ کے 50,000 روپے کسی کے پاس ہیں قرضے کے طور پر، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو دے دوں گا، آپ بے فکر رہیے، تو پھر وہ 50,000 روپے جو اس کے پاس ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی. اور اگر ایسا قرضہ ہے جو پھنس گیا ہے، مثال کے طور پر بینک میں کسی کا پیسہ پھنس گیا، یا آپ نے کسی ایسے شخص کو پیسہ دیا جو انکار کر رہا ہے کہ آپ نے پیسہ ہمیں دیا ہی نہیں، وہ مکر رہا ہے بالکل صاف صاف، اور اب آپ کو امید ہو چلی ہے کہ اب مجھے یہ قرضے کا پیسہ نہیں مل سکتا، اس کی وصولی اب ناممکن سی لگ رہی ہے، توقع نہیں ہے کہ مجھے پیسہ مل جائے، تو پھر جو ہے اس قرضے کے پیسے پر آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. تو ایسا قرضہ جس کا حاصل کرنا آسان ہو، ممکن ہو، تو ایسے قرضے پر زکوٰۃ ہوگی، اور جس کا ملنا ناممکن ہو تو ایسے پیسے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. تو زکوٰۃ کے موٹے موٹے مسائل تھے. ذرا فطرے کے بارے میں آپ سنیے. فطرے کے بارے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ گیہوں 2.25 کلو گیہوں جو حدیث میں آتا ہے نصف سا، آدھا سا، جو برابر ہے 2.25 کلو، اس کی جو قیمت ہو جائے وہ قیمت آپ ادا کر دیں. اور یا پھر یہ گیہوں بھی آپ دے سکتے ہیں اس کو اناج کی شکل میں. اس کے علاوہ بھی حدیث پاک میں جہاں پر گیہوں گندم کا ذکر ہے اسی جگہ پر 4 اور چیزوں کا بھی ذکر ہے جن کی مالیت، جن کی قیمت گیہوں سے کہیں زیادہ ہے. اس میں کھجور ہے، کشمش ہے، پنیر ہے اور جو ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ ان 4 چیزوں کے ذریعے سے فطرہ دینے کے لیے کہا جاتا ہو؟ کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا. اس مسئلے پہ روشنی ڈالی ہی نہیں جاتی ہے. صرف گیہوں پر توجہ دی جاتی ہے. جس حدیث کے ذریعے سے فطرہ کو کہا جاتا ہے اسی حدیث کے اندر ان 4 چیزوں کا ذکر ہے، اور یہ ایسی منصوص چیزیں ہیں کہ جس کو کوئی الگ نہیں کر سکتا، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو 2.25 کلو گیہوں کے اوپر فطرہ واجب ہے، لیکن کھجور ہے اور یہ 4 چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، یہ 3.5 کلو ہونا ضروری ہے. ان کا جو نصاب ہے وہ 3.5 کلو کا ہے. 3.5 کلو کھجور آپ دیجئے، یا پھر اس کی قیمت جو بنتی ہے بازار میں، یا 3.5 کلو پنیر یا جو یا کشمش نکالنا ضروری ہے. تو اب بہتر طریقہ یہ ہے جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں، 10-20 لاکھ روپے ان کے پاس ہیں، اچھا کاروبار ہے، کماتے ہیں، انہیں چاہیے کہ گیہوں سے نہ نکالیں. آپ کے 40 روپے سے غریب کا بھلا نہیں ہو سکتا. انہیں چاہیے کہ وہ کھجور سے نکالیں. کھجور اگر آپ کم سے کم قیمت آپ لے تو 100 روپے کلو کھجور بنتی ہے. 350 روپے جو ہے کسی غریب کو مل جائے گا تو آپ کے 40 روپے سے کہیں بہتر ہے. اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ پنیر کے ذریعے سے نکالیے. 300 روپے یا 350 روپے کی پنیر ملتی ہے 1 کلو. تو 3.5 کلو کی پنیر جتنا کی قیمت جتنی ہو سکتی ہے اس کے حساب سے آپ یہ فطرہ نکالیے. تو جن کو اللہ نے واقعی مالدار بنایا ہے اور زکوٰۃ جو نکالتے ہیں ہزاروں روپے کی، لاکھوں روپے کی زکوٰۃ جن پہ جو نکالتے ہیں واجب ہوتی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ گندم کو چھوڑ کر ان چیزوں کے ذریعے سے فطرہ نکالیں، اور اس سے غریبوں کو زیادہ بھلا ہوگا. اور کسی کے پاس اگر کم ہے تو پھر وہ گیہوں کے ذریعے سے نکالے. عام طور پر گیہوں کے ذریعے ہی فطرہ نکالا جاتا ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ اس سے زیادہ کی جو قیمت ہے کھجور ہے یا جو ہے ان کی جو مالیت بنتی ہے اس کے ذریعے سے آپ فطرہ نکالیں. یاد رہے کہ 2.25 کلو گیہوں ہیں اور یہ جو 4 چیزیں ہیں ان کی جو قیمت ہے وہ 3.5 کلو کی بنے گی. 3.5 کلو یہ چیزیں ہوں یا پھر ان کی قیمت ہو، تو ان کے ذریعے سے آپ فطرہ ادا کیجئے.
عید کی نماز سے پہلے فطرہ کا ادا کرنا لازم ہے۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ غریبوں کی اس سے مدد ہو سکے، وہ آپ کی خوشیوں میں جو ہے شامل ہو سکے، اور جو ہے اس کے ذریعے سے آپ کے روزے میں جو کچھ بھی غفلت ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، روزہ کسی طریقے سے جو ہے اس میں کچھ میل کچیل داخل ہو گیا ہے، فطرے کے ذریعے سے روزے کی صفائی ہوتی ہے۔ تو فطرے کا ایک مقصد یہ بھی بتایا گیا ہے، ایک فائدہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فطرے کی ادائیگی سے آپ کے روزے کے اندر برکت پیدا ہوگی، اور جو بھی گناہ ہوا ہے وہ گناہ صاف ہو جاتا ہے، روزے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے آپ لوگ جو ہے اپنے اپنے جو ہے مالوں پر، جو گھر میں ہیں، بینکوں میں ہیں، سونا چاندی کی شکل میں ہیں، خواتین کے پاس زیورات ہیں، زیورات میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ خواتین کو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ جب مردوں کو توجہ نہیں ہے تو خواتین کو کیا توجہ ہوگی؟ انہیں پتہ ہی نہیں کہ جو ہمارے پاس جو زیورات ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو خواتین حاضر ہوئی، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم دونوں نے ان کی زکوٰۃ نکالی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم دونوں چاہتی ہو کہ سونے کا کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنو؟ ان خواتین نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ معلوم یہ ہوا جو استعمالی جو زیور ہیں جو خواتین استعمال کرتی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہو، چاہے استعمال کرتی ہوں یا لاکر میں رکھا ہوا ہو، اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ 2.5% اس کی قیمت ادا کریں۔ اس لیے زکوٰۃ کی طرف توجہ دیجیے۔ جو مسئلے سمجھ میں نہیں آتے ہیں یا نہیں سمجھے اس وقت، وہ آپ لوگ پوچھیے، ایک ایک چیز کو پوچھیے، جتنا کچھ آپ کے پاس ہو سب سارا بیورا آپ سامنے رکھیے اور پوچھیے کہ ان پہ زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، تو بتائیں گے انشاءاللہ کہ زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں واجب ہوگی۔ صرف یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے زکوٰۃ نکالی جائے۔ تو آپ کے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے زکوٰۃ کی فرضیت ثابت نہیں ہوگی۔ اس کو سمجھنا پڑے گا۔ نماز سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، نماز کو سیکھنا پڑتا ہے۔ رمضان کے روزے کیسے رکھے جائیں اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ زکوٰۃ کے اس کے حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے، اس کے ارکان کیا ہوتے ہیں، اس کو جانے سے پہلے سیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ تو زکوٰۃ نکالنے سے پہلے زکوٰۃ کے مسائل بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آپ اس کو پوچھیے اور 1-2 سال آپ اس طرح نکالتے رہیں گے تو سارے مسائل آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ جن چیزوں پر آپ عمل کریں گے انہی چیزوں کے مسائل آپ کو یاد ہوں گے، اور جن چیزوں پر آپ عمل نہیں کریں گے وہ مسائل آپ کے ذہن میں نہیں رہیں گے۔ تو آج کاروبار مختلف طرح کے لوگ کاروبار کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ بھی صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے تاخیر کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ عید کی نماز کا اعلان کر 7:30 بجے انشاءاللہ عید کی نماز عیدگاہ میں ہوگی۔ آپ لوگ وقت کا خیال رکھیں، 7:30 بجے